اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر افغانستان اور ایران میں حکومتوں کے عروج و زوال کے متعلق حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں بہت مشہور ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کو گزرے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کا تعلق کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے آنے والے حالات کے بارے میں پیشگوئیاں فارسی اشعار میں کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں 2000 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم کہی تھی، لیکن آج اس سے صرف 250 اشعار باقی رہ گئے ہیں۔ ان اشعار کے متعلق بھی گمان کیا جاتا ہے کہ بعض ان میں الحاق ہیں، یعنی دوسروں نے لکھ کر شامل کر دیے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے شمار ایسے اشعار ضائع کیے گئے ہیں جو آنے والی حکومتوں میں سے بعض کے نزدیک اچھا شگون نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً برصغیر پر سمندر پار سے انگریزوں کی حکومت کے متعلق پیش گوئی تھی کہ 100 سال تک حکومت رہے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کا یہ مشہور شعر تھا جس کی اشاعت پر انگریزوں نے پابندی عائد کی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انگریزوں کا حکم ہندوستان پر 100 سال جاری رہے گا۔ اے دوستو، میرے بیان کے اس نقطے کو یاد رکھو۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں پر مشتمل جو اشعار دستیاب ہوتے ہیں، ان میں ترتیب نہیں پائی جاتی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے ہندوستان پر تیمور کے حملے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس کے بعد ایک ایک مغل بادشاہ کا ذکر کیا، پھر مغلیہ سلطنت کے دور زوال کے تمام حکمرانوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک پیشگوئیاں کیں۔ نادر شاہ کے حملے اور دہلی میں قتل عام کے متعلق واضح پیشگوئی کی، جس کا ترجمہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی اور پانی پت کی تیسری جنگ، جس میں کئی لاکھ مرہٹے قتل ہوئے، کی پیشگوئی کی۔ بابا گرو نانک اور سکھ تحریک کے آغاز کی صاف پیشگوئی کی۔ اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی آمد، ان کے اخراج اور عالمی جنگوں کی پیشگوئی فرمائی، اور لکھا کہ 2 عالمی جنگوں میں برطانیہ اس قدر کمزور ہو جائے گا کہ وہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان 2 حصوں میں بٹے گا تو تصور سے بڑھ کر فتنہ و شورش اٹھے گی اور اس کے نتیجے میں قتل عام ہوگا۔ انہوں نے پاکستان کے قیام کے 23 سال بعد 1970 میں خانہ جنگی اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت اور مشرقی بازو کی علیحدگی کی پیشگوئی بھی کی۔ شاہ صاحب کی بعض اہم پیشگوئیاں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئیں اور جن کا تعلق مستقبل قریب یا مستقبل بعید سے ہو سکتا ہے، یہ ہیں۔ یہ پیشگوئیاں فارسی اشعار میں ہیں۔ ہم یہاں ان کا اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ جب اسی دور یعنی پاکستان پر کسی مغرب پسند حکمران کے دور میں ظلم اور بدعت کا رواج بہت بڑھ جائے گا تو اسے ختم کرنے کے لیے مغرب کی طرف سے یعنی عرب یا افغانستان سے حکمران وہاں آئے گا جو کافروں کو قتل کرے گا اور شرع محمدی کا محافظ ہوگا۔ لیکن اس دوران ایک عظیم جنگ برپا ہوگی جس میں بہت سارے لوگ مارے جائیں گے، تاہم وہ مغربی سرحد سے آنے والا حکمران ہی فاتح ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک ہندوستان میں اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد اصفہان سے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور مہدی آخر الزماں آئیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی مستقبل کے متعلق بعض پیشگوئیاں یہ ہیں۔ میں خراسان، مصر، شام، عراق میں جنگ کا فتنہ برپا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ترکوں اور تاجکوں کے مابین جنگ و جدل دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت دانا حکمران کو برسر اقتدار آتا دیکھ رہا ہوں۔ جب غین اور رے والے سال یعنی دور گزریں گے، غین اور رے سے معلوم نہیں کیا مراد ہے۔ عربی یا روسی اقوام کے عروج کے زمانے مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ گزر جائیں گے تو میں ایک عجیب صورت دیکھتا ہوں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ظلم و ستم اور جنگ ہوگی۔ دنیا کے تمام حکمران آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ چاند کا چہرہ سیاہ اور سورج کا دل زخمی ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد دھواں اور آگ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اچھا زمانہ آئے گا، ایک فاتح آئے گا۔ میں شریعت کے باغ کی خوشبو سونگتا ہوں۔ اس کے دور میں شرع کی رونق اور اسلام کا فروغ ہوگا۔ وہ خود ہی امام ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں۔ میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آخری زمانے میں ایک زبردست زلزلے کی بھی پیشگوئی کی جس میں جاپان کا آدھا حصہ تباہ ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک پیشگوئی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی جو 6 ماہ تک لڑی جائے گی۔ اس دوران شروع کے حملوں میں ہندوستان پاکستان کے بہت سے علاقوں، پنجاب، لاہور، کشمیر اور اٹک وغیرہ تک قابض ہوگا، لیکن پھر ترکی، چین، ایران اور افغانستان سے مدد آئے گی۔ خاص طور پر کابل سے بہت لوگ جہاد کے لیے آئیں گے اور کامیابی مسلمانوں کو ملے گی۔ مزید یہ کہ دریائے اٹک 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر بہے گا۔ گویا اٹک کے قریب کہیں ہندوستان اور پاکستان کی شدید ترین جنگ ہوگی اور مسلمانوں کے لشکر اسی جگہ بھارت کی فوج کو روکیں گے جہاں سے صوبہ سرحد، جس کا اب نام خیبر پختونخوا ہے، شروع ہوتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی اس جنگ کے فوراً بعد تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی جس میں مغرب بالکل تباہ ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مغرب کی مکمل تباہی کی پیشگوئی ناسٹراڈیمس نے بھی کی تھی۔
حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیش گوئی بھی ہے کہ تیسری عالمی جنگ میں روس پر چین حملہ کرے گا، لیکن پھر دونوں میں صلح ہو جائے گی اور ایک طاقت الف غالباً امریکہ اس طرح تباہ ہوگا کہ کتابوں میں اس کا صرف نام باقی رہے گا۔ اس کے بعد حج کے موسم میں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال بھی اصفہان سے باہر نکلے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے مسلمانوں میں پھیلنے والی جدید مغربی تہذیب کی تباہ کاری، مذہب سے دوری اور دیگر خرابیوں کے متعلق بھی پیش گوئی کی ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے وہ موجودہ دور کو کسی بلندی سے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ مثلاً یہ کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، عورتوں کے اغوا اور عصمت دری کے واقعات عام ہوں گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، بے پردگی کا دور ہوگا، عورتیں نقاب اوڑھنا چھوڑ دیں گی، لوگوں میں بے شرمی اور بے غیرتی کا رواج ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے مقابلہ حسن کرے گی، کافر لوگ مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف تبلیغ کریں گے، بڑے بڑے عالم لوگوں سے رشوتیں لیں گے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی منظوم پیشگوئیاں چونکہ صدیوں سے نقل کی جا رہی ہیں، اس لیے اشعار کی ترتیب درست نہیں رہی، اس بنا پر بعض اوقات ابہام محسوس ہوتا ہے۔ تاہم اگر ان اشعار کو ترتیب سے دیکھا جائے تو یہ ترتیب بنتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں ہندوستان کو شروع میں پنجاب میں کامیابی ہوگی اور دریائے اٹک کا کنارہ میدان جنگ بنے گا۔ یہ دیکھ کر کہ پاکستان مٹنے کو ہے، بیرونی دنیا خاص طور پر مشرق وسطیٰ، افغانستان، ایران اور چین سے مدد پہنچے گی اور جنگ کا پانسا پاکستان کے حق میں پلٹ جائے گا۔ پھر اسلامی فوجیں ہندوستان پر قابض ہو جائیں گی اور 40 سال تک مغرب سے آنے والے مسلمان حکمران کی زیر قیادت بہت زیادہ امن و امان رہے گا اور خوشحالی ہوگی۔ لیکن پاکستان ہندوستان کی جنگ کا نتیجہ ایک عالمی جنگ کی شکل میں بھی نکلے گا، جس میں دنیا کے تمام ممالک ملوث ہوں گے اور انگلستان یا امریکہ میں سے ایک ملک ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس عالمی جنگ میں وسیع پیمانے پر ایٹمی اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد مہدی علیہ السلام اور دجال کی آمد کا شور ہوگا۔ باقی غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے ولی اللہ حضرت صوفی برکت علی کا ایک انٹرویو PTV نے نشر کیا جو آج بھی انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی آپ بیتی الک نگری میں بھی کیا ہے۔ صوفی برکت علی سے جب پاکستان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پاکستان سے محبت کرنے والا ہوں اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جلد وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان اقوام عالم کی قیادت کرے گا اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں ساری دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے، یعنی اقوام متحدہ پاکستان سے پوچھ کر دنیا کے فیصلے کرے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔